بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو پچھلے چند دنوں کے اندر سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر کافی جو ہے ایک نیوز گردش کر رہی تھی، تو میں نے ارجنٹ میں دوستوں کے ساتھ سوچا کہ اس چیز کو شیئر کیا جائے۔ مولانا طارق جمیل صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ایک بہت بڑی جو ہے مذہبی شخصیت کے طور پر ان کو جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ حالیہ چند دنوں سے جو ہے ایک سوشل میڈیا پہ اور ادھر ادھر سے ایک نیوز جو ہے وہ گردش کر رہی تھی کہ جی مولانا صاحب کے اکاؤنٹ سے جو ہے اربوں روپے 49 ارب کے قریب جو ہے پیمنٹ جو ہے پیسے برآمد ہوئے ہیں، اور ان کے جو جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں وہ منجمد کر دیے گئے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف چلتے ہیں تو میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ مولانا صاحب کو دل کا دورہ پڑا تھا، دل کا جو ہے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور کافی دن ہو گئے ہیں ان کو، وہ کینیڈا کے ایک ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں اور ادھر ہی ہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے بھی یہ خبر کافی گردش میں تھی کہ مولانا صاحب کو جو ہے ایک عمران خان صاحب کی پارٹی کے کسی عزیز نے یا قریب ترین بندے نے جو ہے نا ان کو خبر پہنچائی کہ اب آپ کی باری لگنے والی ہے، تو آپ جو ہے نا ملک سے چلے جائیں۔ تو وہ ملک سے باہر چلے گئے اور وہاں جو ہے نا دل کا ہارٹ اٹیک ان کو ہوا۔ جبکہ اوریجنل بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج لیٹسٹ ہی ان کے ایک بیٹے کا بیان بھی آیا ہے، وہ بیان بھی میں آپ کو ویڈیو کے اندر جو ہے نا وہ سناتا ہوں۔ تو اس میں بھی انہوں نے اس بات کی مکمل جو ہے تردید کر دی ہے کہ اس چیز سے کوئی ہمارا لینا دینا نہیں ہے اور کوئی پیسے برآمد نہیں ہوئے۔ کافی لوگ جو ہے نا اس نیوز کو بریک کر رہے ہیں ان کے مطابق، ان کے بیٹے کے مطابق، مولانا صاحب کے بیٹے کے مطابق۔ تو یہ جو ہے سراسر الزام ہے یا ہمارے اوپر الزام ہی لگایا جا رہا ہے، اور یہ ایک ریئل ڈالا سے مذہبی طور پر جو ہے نا ان کو کافی جو لوگ ہیں وہ گرویدہ ہیں ان کے، اور ان کے جو بیانات ہیں وہ سنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ یوٹیوب پر بھی مولانا صاحب کا ایک چینل ہے، تو اس سے بھی ان کو کچھ نہ کچھ انکم تو ہوتی ہوگی۔ وہ تو تمام جو یوٹیوب سے وابستہ میرے دوست بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہوں گے کہ یوٹیوب سے کتنی ان کو ارننگ وغیرہ ہو رہی ہوگی، کیونکہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں مولانا صاحب کے چاہنے والے لوگ موجود ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں۔ اور ایک مذہبی جو لیول ہوتا ہے وہ اس میں کہتا ہوں کہ 100% سے بھی زیادہ لیول پر جو ہے مولانا صاحب موجود ہیں اس ٹائم پہ۔ اور ان کو کسی ویسے تو اس طریقے کا اگر کوئی بیانات ہیں تو پہلے وضاحت کے ساتھ اس چیز کی تصدیق کی جائے، پھر ہی ایسی کسی شخصیت کے اوپر اگر کوئی بلیم وغیرہ لگایا جاتا ہے تو وہ لگایا جائے۔ ہمارے ہی میڈیا کے چند جو دوست ہیں وہ اس خبر کو بڑا اچھال اچھال کے جو ہے وہ یہ ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ مولانا صاحب جی واقعی انوالوڈ ہیں ایسے کیسوں کے اندر۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کسی بھی خبر کو بغیر تصدیق کے ایسے گردش کر دینا، کسی کی شخصیت کو متاثر کرنا، یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ جو کہ ان کے بیٹے نے بھی یہی بیان میں بولا ہے کہ جی ہمارے اوپر اگر آپ کے میڈیا کی طرف سے یا کسی بھی میڈیا کی طرف سے ہمارے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں تو پہلے اس کی تصدیق کر لینا بہتر ہے، اور ایک سچائی اور دیانتداری جو ہے وہ صحافت کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اس نظریے کے مطابق ہی جو ہے ہمارے اوپر کوئی بلیم اگر لگانا ہے تو وہ اس طریقے سے لگائیں۔ میں آپ کو ان کا مکمل بیان بھی مولانا صاحب کے جو بیٹے ہیں بڑے ان کا سنا دوں گا اسی ویڈیو کے اندر ہی۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ مولانا صاحب ایک بہت بڑی نامور مذہبی شخصیت ہے۔ تو میں اس ویڈیو کے تھرو جو ہے اپنے جو دوست میڈیا سے وابستہ ہیں ان کو بھی یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیں کسی کی ذات پر جو ہے بغیر تصدیق کے جو ہے کسی قسم کا کوئی بلیم یا الزام نہیں لگانا چاہیے۔ پہلے اس خبر کی تصدیق کر لیں۔ اگر کوئی حکومتی لیول پہ میڈیا انوالو ہوتا ہے، کوئی بھی حکومتی لیول پہ ہے، اگر وہاں سے کوئی ہے تو وہ حکومت کا کام ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہی کور کرے گی اس کو۔
ہمارا جو ہے ایک صحافت جو ہے سچائی اور دیانتداری سے چلنے والا حصہ ہے، تو اس کو ادھر ہی رہنے دیتے ہیں جی. اور سچائی اور دیانتداری کے ساتھ ہی لے کے ہمیں صحافت کو چلنا چاہیے، اور بلا جواز یا بلا تصدیق کے کسی ایسی ذات، خاص کر ایسی ذات جیسے کہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں. پہلے میں آپ لوگوں کو بیان سنا دیتا ہوں، اس بیان کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور کم از کم میں پھر بار بار جو بات پہلے کر چکا ہوں وہی کہ ایک سچی اور دیانتدار صحافت کا حصہ بنیے گا، اور ہمیں سچائی اور دیانتداری کے راستے پہ رہنا چاہیے. دعا میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں انشاءاللہ. ایک سب سے بڑا سبب کیا ہے، تو میرے ساتھ میری بات کہ آپ تائید کریں گے کہ وہ اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا سبب ہے نا جی، وہ ہے جھوٹ. کہ ہم لوگوں میں جس بطور قوم جس قدر جھوٹ پیدا ہو گیا ہے، اور جس قدر جھوٹ کے اوپر یقین پیدا ہو گیا ہے جی، تو یہی ہماری اس وقت بہت بڑی تباہی کا سبب ہے. تو بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے جی کہ کتنا، دیکھیں میڈیا کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک صحیح بات کا پہنچانا. تو اگر میڈیا کے اوپر ہی ایسی باتیں پہنچیں گی جن کا سچائی سے، دیانتداری سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو پھر اس کے بعد تو کوئی سورس ایسا نہیں رہ جاتا نا جس پہ ہم یقین کر سکیں. تو میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے علاوہ کہ جس خبر میں کوئی سچائی نہیں ہے. جی فجاد بھائی، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ہر کچھ عرصے بعد ایسا کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ. اب آپ دیکھیں یہ تھوڑا سا انفارچونیٹ ہے جی، ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ ہم ایک ایسے خطے میں رہتے ہیں جہاں پر اصل میں ہماری نا جی ایز اے نیشن، ایز اے قوم ترجیحات بدل گئی ہیں. ہماری ترجیحات میں آگے بڑھنے کے جو معنی ہیں نا جی، وہ تبدیل ہو گئے. تو آپ جیسے آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں جی، آپ تو میڈیا والے ہیں، کہ یہاں پر جو ترجیحات ہیں اس میں ریٹنگ کہہ لیں، پیسہ کہہ لیں، آگے بڑھنا کہہ لیں، کوئی ایسی خبر دینا جس سے لوگوں میں آپ کو زیادہ سنا جائے، آپ کو زیادہ دیکھا جائے. تو اس چیز کے پیچھے ہم لوگ بھاگ رہے ہیں نا جی. زیادہ تر جو میڈیا سے، خاص طور پہ سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان میں یہ چیز بدقسمتی سے یہ چیز پائی جاتی ہے. تو مجھے تو بہت بڑا سبب یہ سمجھ میں آتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، کہ ہاں صرف مولانا ہی نہیں، آپ دیکھیں پاکستان بھر میں اور بھی لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں کسی وقت میں کوئی ایسی بات کر دی جاتی ہے کہ جس سے دیکھنے والوں کی تعداد بڑھ جائے، لائکس بڑھ جائیں، ویوز بڑھ جائیں، سبسکرائبرز بڑھ جائیں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے نا اس چیز کی، اس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں. تو ظاہری سبب تو یہی سمجھ میں آتا ہے جی. ورنہ آج کے دیکھیں ٹیکنالوجی کے دور میں کسی کے بارے میں انفارمیشن لینا، رابطہ کرنا کتنا آسان ہے. تو اگر
جی دیکھیں میں نے وجاہت بھائی پہلے ایکچولی وجاہت بھائی وہاں بھی آئے ہوئے ہیں جہاں ہمارا سب جو کاروباری سیٹ اپ چل رہا ہے وہاں پہ ماشاءاللہ ہی آئے ہوئے ہیں، خود تشریف لائے ہوئے ہیں. جی جی. تو اللہ کا شکر ہے جی. دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو خاندانی پیشہ دیا وہ ہے زمیندار، ایگریکلچر جس کو ہم کہتے ہیں. اوکے. اور الحمدللہ ایک اچھے لیول پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں دی ہوئی ہیں. دیکھیں اس وقت تقریباً 350 ایکڑ زمین ہے جو ہم زیر کاشت ہے ہمارے. اور اس آج کے دور میں اگر کوئی ایگریکلچر کو سمجھتا ہے تو وہی سمجھ سکتا ہے کہ ایک اچھا رقبہ، ایک بڑی زمین ہے جو آپ کاشت کر رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں پھر خاندانی چیز ہے. جب آپ کے پاس ایک خاندانی ایکسپیرینس ہوتا ہے تو آپ اپنے کاروبار میں، اپنے کام میں اچھے اور اپنی ماہر ہو جاتے ہیں نا جی. اس میں آپ کی تجربہ بڑھ جاتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا سورس آف انکم بنایا ہے جی. وہاں سے اللہ کا شکر ہے ہمیں اچھی انکم آتی ہے. اور سارے جو اللہ تعالیٰ نے ہم ایک عام انسان جو اچھی لائف گزار سکتا ہے وہ ہم گزار رہے ہیں الحمدللہ. ایسی بات بھی نہیں ہے جی کہ کوئی اربوں والی تو بات کیا، کروڑوں بھی کے ڈھیر کوئی لگے ہوئے، ایسا کوئی سین نہیں ہے. اچھا. ایک اچھی الحمدللہ آسائش والی، آسانی والی. اور اس کے پیچھے بھی میں نے وجاہت بھائی کو بتایا تھا کہ ایک سٹرگل ہے. دیکھیں مولانا نے بڑا مشکل وقت دیکھا ہے. مولانا کہ آج لوگوں کو گاڑیاں نظر آتی ہیں، سواریاں نظر آتی ہیں، لیکن جب انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات کی تھیں تو دیکھیں انہوں نے بسوں پہ، عام پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھ کے بھی سفر شروع کیا ہوا ہے. میں نے وجاہت بھائی کو بتایا تھا کہ سائیکل پہ بھی جاتے دیکھے ہم نے مولانا کو کہ بیان کرنے کے لیے سائیکل پہ جا رہے ہیں جی. تو یہ دیکھیں مزے کی بات ہے نا جی. کوئی بھی شخص جو ہوتا ہے اس کی شروعات نہیں سامنے ہوتی نا، اس نے شروع کیسے کیا تھا. بالکل. آج آپ دیکھیں اگر وہ جاتے ہیں جی بیان کے لیے، گاڑی پہ جا رہے ہیں، جہاز پہ جا رہے ہیں، تو وہ سائیکل والا وقت بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے. جب سائیکل پہ بیٹھتے تھے اور چلے جاتے تھے. ایون کہ بسز پہ بیٹھ کے جانا، پبلک ٹرانسپورٹ میں گھنٹوں کا سفر کر کے جانا، اور جہاں جانا ہے ان کو پہنچنا ہے، ان کو اپنی کمٹمنٹ کے مطابق وہاں جا کے جو بھی انہوں نے کام کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو دیکھیں ایک لمبی سٹرگل ہوتی ہے جی کسی بھی شخصیت کو کہیں پہنچنے کے لیے. عالم دین ہوتے ہیں جب وہ کہیں جاتے ہیں بیان کے لیے، جب ان کو بلایا جاتا ہے تو بعض ہمارے مذہبی جو رہنما ہیں وہ اس کے لیے ٹکٹ بھی ان کو دی جاتی ہے، ان کو رہائش کے پیسے بھی دیے جاتے ہیں، اکوموڈیشن دی جاتی ہے. پھر کچھ لوگ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ اگر ہمیں آپ نے مجلس میں بلانا ہے یا بیان میں بلانا ہے تو اتنے روپے دیں گے تو ہم آئیں گے،